کہ قربانی کے 3 دنوں میں اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ جس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے اور وہ آپ کی ضرورت سے یا حاجت اصلیہ سے زائد بھی ہو تو آپ پہ قربانی واجب ہوگی، یعنی یہ قربانی کا نصاب ہے۔ بس اتنا اگر اماؤنٹ آپ کے پاس ہے اور آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہونا چاہیے۔ ضروریات زندگی میں کون سا ہوگا؟ جیسے اگر فرض کر لیں آپ کو سیلری ملی تو راشن لینا ہے، بچوں کی فی پے کرنی ہے، اور چیزیں ہیں، یا گھر کے جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے جیسے آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے جوتے، اور اگر آپ نے اے سی لگایا ہوا وہ بھی حاجت اصلیہ میں آتا ہے، آپ کا فریج، واشنگ مشین، برتن وغیرہ، یہ سب حاجات اصلیہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح آپ کا ذاتی مکان یہ حاجت اصلیہ میں ہے۔ اس سے فالتو کوئی بھی سامان ہو کہ جو آپ نے مطلب جو آپ کی ضروریات زندگی سے زائد ہے یا پھر سونا چاندی کی شکل میں ہے تو وہ اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ لہذا آپ کو دیکھنا یہ ہوگا، مثال کے طور پر اگر کسی بہن کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو یقیناً 52.5 تولہ چاندی تک اس کی قیمت پہنچتی ہے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ یہ زکوٰۃ کے نصاب کو نہ دیکھیے گا، اس میں یہی لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس بھی کسی بھی قسم کا مال ایسا ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور اس کی مالیت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے تو اس شخص پہ قربانی واجب ہے۔ لہٰذا یہاں تک فقہا نے لکھا ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے تو وہ تو آپ کی ضرورت سے زائد ہے نا، تو اس مکان کی بھی مالیت کا حساب ہوگا، قربانی واجب۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا ذاتی مکان آپ رہ رہے ہیں، اس میں 6 کمرے ہیں، 4 یوز ہوتے ہیں، 2 کمرے بالکل بند پڑے ہوئے ہیں، ان 2 کمروں کی قیمت کا بھی حساب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کے وہ کپڑے جو آپ پہنتے نہیں ہیں، چھوڑ دیے، جیسے بہنوں کے شادی کے ہوتے ہیں، ایک سوٹ صرف شادی کے ٹائم میں پہنا جاتا ہے، پھر ایسے فالتو پڑا ہوا ہے، اس کی قیمت کا بھی اعتبار ہوگا، یعنی جو بھی حاجت اصلیہ سے زائد۔ اسی طریقے سے اگر آپ نے BC بھری ہوئی ہے اور ابھی آپ کی نکلی نہیں تو سمجھ لیں وہ آپ کا قرضہ آپ نے دیا ہوا ہے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہوگا۔ اسی طرح کسی کو قرض دیا ہوا ہے آپ نے، اس کی مالیت کا بھی حساب ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کے دن جب قریب آ جائیں تو آپ یوں کریں، جتنا آپ کا سونا ہے اس کی قیمت نکلوا لیں، چاندی کی قیمت نکلوائیں، جتنا کیش روپیہ پڑا ہے وہ بھی، پرائز بانڈ ہوں، شیئرز ہوں، سیونگ سرٹیفکیٹس آپ نے لے کے رکھے ہیں، ان سب کی قیمت اس میں ایڈ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے اگر BC دی ہے اور ابھی نکلی نہیں، وہ آپ کا قرض ہے سمجھ لیں، اسے بھی ایڈ کریں۔ کسی کو ویسی قرض دیا ہوا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں اور اس کا ٹوٹل نکال لیں۔ ٹوٹل نکالنے کے بعد پھر آپ یہ ضرور دیکھیے گا کہ کیا اس میں سے کچھ ایسا پیسہ ہے جو مجھے فوری طور پہ گھر میں خرچ کرنا ہو، یا پورے مہینے میں جیسے بجٹ کا ہوتا ہے آپ یوٹیلیٹی بلز کے لیے اور راشن وغیرہ کے لیے رکھتے ہیں، اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ قرضہ جو اس منتھ میں آپ کو فوری طور پہ ادا کرنا ہے، جیسے کوئی انسٹالمنٹ دینی ہے آپ نے، یا کسی کا قرضہ لیا ہوا اور وہ کبھی بھی مطالبہ کر سکتا ہے، ایسا کوئی قرضہ جس کی کوئی میعاد وغیرہ مقرر نہ ہو، اس سب کو بھی اس میں سے مائنس کر دیں۔ اب جو باقی بچے دیکھیں، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، آپ پہ قربانی واجب ہے، ورنہ نہیں ہے۔ سوری۔ اسی طریقے سے آپ نے ان تمام چیزوں کو ایڈ کیا، قرض باہر نکالا، آپ نے کوئی مکان کرائے پہ دیا ہوا ہے، دکان کرائے پر دی ہوئی ہے، یا آپ دکان چلاتے ہیں، وہ دکان آپ کی حاجت اصلیہ سے زائد کے لائے گی، اس کی قیمت ایڈ کریں گے تو قربانی بن جائے گی۔